بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کچھ دن پہلے اعجاز الحق نے کہا تھا کہ ملک پریکٹیکلی ڈیفالٹ کر چکا ہے اور ملک پریکٹیکلی اس ٹائم ڈیفالٹ ہو گیا ہے، صرف اس کا اعلان ہونا باقی ہے۔ اب آہستہ آہستہ ایسی چیزیں سامنے آئی ہیں جس سے یہ واقعی لگ رہا ہے کہ ملک ڈیفالٹ کر گیا اور پاکستان کی جو معیشت ہے اس کا بٹھا انہوں نے بٹھا دیا، بالکل تباہ کر دی ہے۔ دیکھیں ابھی جو کچھ دن پہلے ایک طرف تو آپ دیکھیں کہ آپ امیجن کریں کہ ملک ڈیفالٹ کر گیا ہے اور یہاں پر انہوں نے سیاسی تماشا لگایا ہوا ہے، پنجاب کے اندر بھی اور نیشنل اسمبلی کے اندر بھی انہوں نے تماشا لگایا ہوا ہے، اور کرائسس پہ کرائسس، ہر روز بحران پہ بحران پیدا ہو رہا ہے اور ان سے حکومت چل نہیں رہی، ان کو مجبوراً فوج کو بلانا پڑتا ہے، اسٹیبلشمنٹ کو بلانا پڑتا ہے۔ اب پریکٹیکلی ملک ڈیفالٹ کر گیا۔ انہوں نے جو چند دن پہلے ایک پریس کانفرنس کی، یہ وزیروں نے بیٹھ کے اور وہاں پر یہ اعلان کیا کہ ہم نے مارکیٹیں 8 بجے بند کر دینی ہے۔ بھئی کیوں بند کر دینی ہے؟ اس کے اوپر تاجر جو ہے وہ باہر آ گئے، تاجروں نے اس کے اوپر احتجاج کا اعلان کر دیا ہے، انڈسٹری والوں نے، ان کی تباہی پھر گئی ہے، نہ یہاں پر بجلی آ رہی ہے نہ گیس آ رہی ہے، اوپر سے انہوں نے 8 بجے کا اعلان کر دیا کہ ہم نے مارکیٹیں بند کر دینی ہے۔ اب ہوا کیا؟ تو ملک اس ٹائم ڈیفالٹ کے قریب ان لوگوں نے پہنچا دیا۔ جو انہوں نے کچھ دن پہلے فیصلہ کیا تھا کہ مارکیٹیں بند کرنی ہیں، اب اصل میں معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے ان کو دیا ہے ڈنڈا، اور آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ آپ نے مزید 450 ارب کے ٹیکس لگانے ہیں پاکستان کے اوپر، اور آپ نے بجلی سے ہی انہوں نے کہا ہے کہ 75 سے 80 ارب روپیہ اکٹھا کرنا ہے، اور 75 سے 80 ارب روپیہ اکٹھا کر کے تو ہمیں جو قرض ہے، اس کی جو سود ہے، اس کی جو قسط ہے وہ واپس کریں۔ اب یہ اتنا بڑا شکنجہ تیار کیا ہوا ہے آئی ایم ایف نے ان کے لیے کہ ان کو اب سمجھ نہیں آ رہی۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں، اسی وجہ سے انہوں نے گورنر کو بھی روک دیا ہے کوئی ایسا کام کرنے سے، گورنر راج لگانے سے اور پریشر ڈالنے سے، پھر اس کے بعد اعتماد کا ووٹ لینے سے۔ یہ گورنر کو شہباز شریف نے منع کر دیا کہ کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی، کوئی ایسا کام نہیں کرنا۔ دوسرا، رانا ثناء اللہ کو بھی منع کر دیا ہے کہ تم نے کوئی وزیر اعلیٰ ہاؤس کو سیل نہیں کرنا اور پیچھے ہٹ جاؤ، باز آ جاؤ۔ دیکھیں اسی وجہ سے یہ انٹرنیشنل جو اس ٹائم ممالک ہے، محمد بن سلمان اور سعودی عرب خاص طور پر، یہ پھر مدد کریں گے۔ آخرکار ان لوگوں نے ہی مدد کرنی، آخرکار انہوں نے ہی آگے آنا ہے اور پاکستان کو سپورٹ کرنا اس ٹائم پہ، کیونکہ محمد بن سلمان پہلے دن سے چاہتے ہیں کہ پاکستان کے حالات کنٹرول ہوں، پاکستان کے حالات بہتر ہوں، اور اگر اسی طرح سے معاملات چلتے رہے تو پاکستان تو بالکل ہی ڈیفالٹ کر جائے گا۔ اور جس طریقے سے یہاں پر انٹرنیشنل سازش ہوئی، انٹرنیشنل یہاں پر پریشر ڈالا گیا، انٹرنیشنل یہاں پر ایک رجیم چینج آپریشن کیا گیا، تو ملک میں اسی طرح سے چلتا رہے گا۔ تو اس کو ختم کرنے کے لیے پاکستان کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ جب یہ چین کا صدر آیا تھا وہاں پر، تو چین کے صدر کی موجودگی میں محمد بن سلمان نے اور اس کے فائنانس منسٹر نے یہ اعلان کیا تھا کہ پاکستان کو $10 ارب کا پیکج دیا جائے، اور وہ اعلان کس وقت ہوا تھا؟ جس وقت یہاں پر نیا آرمی چیف آیا تھا۔ اصل میں انہوں نے نئے آرمی چیف کے لیے یہ ایک ویلکم تھا، نئے آرمی چیف کے لیے، جنرل عاصم منیر کے لیے یہ انہوں نے اعلان کیا تھا، یہ حکومت کے لیے نہیں تھا۔ اب حکومت جو پھنسی ہوئی ہے یہ آپ سمجھ لیں، یہ اب آپ جان لیں، آپ امیجن کریں کہ اس ٹائم حالات کیا۔ حکومت اس ٹائم بری طرح پھنس گئی ہے، گورنر بھی پھنس گیا ہے، شہباز شریف بھی پھنس گیا۔ دیکھیں جس وقت آصف زرداری سے کہا گیا کہ آپ اپنا وزیر اعلیٰ لائیں اور آپ اپنا گورنر لائیں، زرداری نے تو صاف انکار کر دیا، کیونکہ زرداری کو اس بات کی، دیکھیں زرداری اس بات کو سمجھ جاتا ہے۔ زرداری نے چلاکی کیا کی نون لیگ والوں کے ساتھ، انہوں نے کہا کہ یہ جو حمزہ شہباز ہے یہ بھی تو میرے بیٹے کی طرح، بلاول کی طرح ہے، اس کو آپ لائیں، اس کو آپ وزیر اعلیٰ بنائیں اور گورنر بھی آپ اپنا رکھیں۔ لیکن کون نہیں چاہتا کہ کس کے پاس وزارت اعلیٰ ہو، گورنرشپ ہو، اور پیپلز پارٹی تو ویسے پنجاب کے اندر ایک عرصے سے کوشش کر رہی ہے کہ ہماری یہاں پر انٹری ہو، تو اس سٹیج پہ اگر ان کو آفر ہوتی ہے تو وہ کیوں نہیں قبول کریں گے؟ قبول نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ آگے راستہ ہی نہیں ہے، ممبر جی پورے نہیں ہیں، نمبر جی پورے نہیں ہیں، کیونکہ جو 8-10 ایم پی اے ہیں کاف لیگ کے، وہ آصف زرداری نے بڑی کوشش کی چودھری شجاعت کے ذریعے سے ان کو پکڑنے کی، ان کو گھیرنے کی، لیکن پرویز الہی نے پہلے ہی ان کو اپنے ہاتھ میں کر لیا، وہ بڑے پکے ہو گئے۔ اور 8-10 جو ایم پی ایز ہیں ان کو پرویز الہی نے کہہ دیا ہے کہ اگر کوئی آپ کو آفر کرے، پیسہ آفر کرے یا کچھ بھی آفر کرے، ان کو گارنٹی دے دی ہے، اور انہوں نے گارنٹی دے دی ہے اس بات کی پرویز الہی کو کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہمیں کوئی پیسہ آیا، آفر ہوئی، کچھ بھی ہوا، ہم پکڑ لیں گے لیکن ووٹ آپ کو دیں گے، یہ گارنٹی آ گئی ہے۔ اس کے بعد آصف زرداری کو سمجھ آئی کہ یہ
گیم ہاتھ سے نکل گئی ہے، معاملہ اب ہاتھ سے نکل گیا۔ آصف زرداری نے اسی وجہ سے اس میں اب پڑھنے کی کوشش ہی نہیں کی، وہ اب اس میں پڑھ ہی نہیں رہا۔ اب ساری کی سارا معاملہ جو ہے وہ بال جو ہے وہ کورٹ میں چلی گئی ہے نون لیگ ہے۔ نون لیگ اب اس میں سے نکلنا چاہتی ہے، اسی وجہ سے نون لیگ اب ڈائلاگ کی طرف آ رہی ہے، مذاکرات کی طرف آ رہی ہے، بات چیت کی طرف آ رہی ہے اور سچویشن کو کنٹرول کرنا چاہ رہی ہے۔ گورنر کو بھی انہوں نے منع کر دیا کہ آپ نے کوئی ایڈونچر نہیں کرنا، آپ نے گورنر راج نہیں لگانا اور کچھ نہیں کرنا۔ اسی طرح سے رانا ثناءاللہ کو منع کر دیا اور آئی ایم ایف کا جو ڈنڈا آیا ہوا ہے اس کے بعد دیکھیں محمد بن سلمان نے جو پیکیج دینا ہے وہ حکومت کو نہیں دینا، یہ بات تو طے ہے۔ یہ آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ حکومت کو کچھ نہیں ملنے والا، اس میں سے کچھ بھی نہیں ملنے والا۔ اگر یہ سمجھتے ہیں وہ ملے گا یا تو جب حکومت چینج ہوگی، عمران خان آئے گا، عمران خان کی حکومت آئے گی، وزیر اعظم بنے گا 2/3 میجورٹی کے ساتھ، تو یہ پیسہ سارا یا تو عمران خان کو ملے گا یا جنرل عاصم منیر کو ملے گا۔ یہ اس حکومت کو کچھ نہیں ملنے والا، کیونکہ اس حکومت نے اپنی نکما پن، اپنی نااہلی دکھا دی ہے، بے نقاب ہو گئی بری طرح سے۔ اس کی وجہ سے اب یہ انٹرنیشنلی کوئی سپورٹ لینے کو اس کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ اب یہ جان چھڑانا چاہ رہے ہیں۔ دیکھیں جب اتنے ٹیکسز 450 ارب کا ٹیکس یہ عوام کے اوپر، پہلے یہ عوام بیچاری مہنگائی میں مر گئی ہے، اس کا تو کچومر نکل گیا۔ اگر یہ 450 ارب کا ٹیکس اور اوپر سے 75 سے 80 ارب روپے کا بجلی کا ٹیکس لگائیں گے عوام کے اوپر، تو عوام کا کیا حال ہوگا؟ عوام تو مر جائے گی۔ اس وجہ سے یہ نون لیگ نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں کہ ہم نے یہ ٹیکس ٹکس نہیں لگانے، اب ہم بھی الیکشن کی طرف چلتے ہیں، تو بہتر ہے کہ ہم اس کے ساتھ مذاکرات کر لیں عمران خان کے ساتھ اور آگے چلیں۔ اب حالات یہ بن گئے ہیں، ملک پریکٹیکلی ڈیفالٹ کر کے یہ اب بھاگنا چاہتے ہیں، لیکن عمران خان نے نہیں ان کو بھاگنے دینا۔ عمران خان نے ان کا کرنا ہے احتساب، وہ ہر حال میں کرنا ہے، اور عمران خان نے آنا ہے 2/3 میجورٹی کے ساتھ حکومت میں۔ یہ جتنا مرضی بھاگ لیں، جتنی مرضی دوڑ لگا لیں، جتنا مرضی یہ کام کر لیں، اب ان کی بچت نہیں۔ اب یہ اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے، اب یہ اپنے آپ کو بچا ہی نہیں سکتے۔ ان کی پکڑ ہونی ہے، یہ پکڑے جانے ہیں اور پھر ان کا احتساب ہونا ہے، اور نیشنل لیول پہ ایک بہت بڑی کیمپین ہونی ہے۔ پریکٹیکلی ڈیفالٹ کر کے یہ اب بھاگنا چاہتے ہیں، لیکن عمران خان نے نہیں ان کو بھاگنے دینا۔ عمران خان نے ان کا کرنا ہے احتساب، وہ ہر حال میں کرنا ہے، اور عمران خان نے آنا ہے 2/3 میجورٹی کے ساتھ حکومت میں۔ یہ جتنا مرضی بھاگ لیں، جتنی مرضی دوڑ لگا لیں، جتنا مرضی یہ کام کر لیں، اب ان کی بچت نہیں۔ اب یہ اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے، اب یہ اپنے آپ کو بچا ہی نہیں سکتے۔ ان کی پکڑ ہونی ہے، یہ پکڑے جانے ہیں، اور پھر ان کا احتساب ہونا ہے، اور نیشنل لیول پہ ایک بہت بڑی کیمپین ہونی ہے۔